مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنے سلسلے کو سٹارٹ کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا یہ کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے اب پروگرام میں ہم اپنے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں کچھ سوالات کریں گے اور ان سے اس کے جوابات حاصل کریں گے۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ بالکل۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں عالم کو پیدا فرمایا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 18,000 عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں کے لیے پیدا کیا ہے نا۔ درختوں کو پیدا کیا بالکل انسانوں کے لیے ہے نا، جانوروں کو پیدا کیا انسانوں کے لیے یا انسانی ضروریات کے لیے، مختلف چیزوں کو مختلف ضروریات کے لیے پیدا فرمایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، ہے نا۔ آیت کا خلاصہ مفہوم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ والا جاہ میں سربج سجود ہو جائیں، جیسا اس کا فرمان ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ عبادت کیوں کریں؟ وہ اس لیے کریں کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ تو یہ بندے کے پیدا کرنے کا مقصد ہے، اور اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں یہ اس کا جواب۔ صحیح، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ اس خالق و مالک نے ہمیں پیدا کیا، اور خود قرآن پاک میں وہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسان اسی لیے بنائے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ہمارا مقصد حیات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، میں اب اگلے سوال کی طرف بڑھوں گا۔ حج کا موسم جاری و ساری ہے اور سعادت مند لوگ حج کی طرف رواں دواں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب اور ہم سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ حج کے متعلق سوال یہ آیا ہے کہ حج ہر مسلمان پر فرض ہے یا کسی خاص فرد پر فرض ہوتا ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من استطاع الیہ سبیلا، ہے نا۔ جو اللہ کے گھر یعنی مکہ معظمہ کے راہ کی طرف استطاعت رکھے۔ اب استطاعت سے مراد کیا ہے؟ صحیح، استطاعت کہتے کس کو ہیں؟ تو استطاعت کہتے ہیں کہ جانے اور آنے میں جو اخراجات ہوں گے، پہلے زمانے میں گھوڑے، خچر، گدھے، یا پھر بعد میں جہاز، بحری جہاز، اب ہوائی جہاز کا سلسلہ ہے۔ تو جانے آنے کا جو اخراجات ہیں، ویزا ہے، دیگر چیزیں ہیں، ایک تو یہ چیزیں موجود ہوں، ہے نا۔ وہاں قیام و طعام کی ضروریات اس کے پاس موجود ہو، جانے آنے کے کرایہ خرچ اخراجات ہو، اور ساتھ ساتھ قیام و طعام کے اخراجات موجود ہوں، اور جو اس کی کفالت میں جو لوگ رہتے ہیں، مثلا بیوی ہے، بچے ہیں، ہے نا، اگر ماں باپ ہیں تو ماں باپ جو اس کی کفالت میں رہتے ہیں، جو جن کے اخراجات اس پر لازم ہیں، ان کے اخراجات جتنے دن وہ جائے گا اور آئے گا اور وہاں رہے گا، اتنے دنوں کے اگر اس کے پاس موجود ہیں تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ خلاصہ میں مختصراً پھر عرض کر دوں کہ یعنی جانے آنے، وہاں کے اخراجات اور کفالت
میں رہنے والوں کے اگر ساری چیزیں موجود ہے تو اس پر حج فرض ہے، اگر اس میں سے کمی ہے تو اس پر حج فرض نہیں۔ اچھا، تو حج مسلمان پر حج فرض نہیں ہوا، بلکہ جس کے اندر استطاعت ہوئی ان سب چیزوں کی اس پر حج فرض۔ یعنی جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے اندر استطاعت ہونی چاہیے، مکہ معظمہ تک جا سکے، سارے اخراجات اٹھا سکے، اور گھر والوں کے لیے بھی مطلب بوجھ نہ بنے وہ، یعنی وہ صاحب نصاب ہو، تو صاحب استطاعت اس استطاعت طور پر ہو جی، کہ کفالت کر سکے، کفالت کر سکے وہ۔ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین آپ نے جواب سنا۔ مفتی صاحب، حج کے متعلق ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ چونکہ حاجی میدان عرفات میں جاتے ہیں، وہاں قیام کرتے ہیں، تو بعض دفعہ غسل فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر غسل فرض نہ ہو تب بھی کیا غسل کرنے کی وہاں پر اجازت ہے؟ حالت احرام میں یہ حالت مراد ہو نا؟ احرام میں جی، دیکھیے حالت احرام میں غسل کرنا کبھی بھی منع نہیں ہے، اچھا حالت احرام میں غسل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ایک مثال بتا رہا ہوں، کوئی ممبئی سے گیا، جی، کوئی مثال کے طور پر احمد آباد سے گیا، کوئی سری نگر سے گیا، بھوپال سے گیا، بھوپال سے گیا، ایسے مختلف شہروں سے ہمارے یہاں انڈیا سے فلائٹ جاتی ہے۔ جی، اب ان شہروں سے جدہ تک پہنچتے ہیں، پھر جدہ سے مکہ پہنچتے ہیں نا، تو 12-14 گھنٹے لگ جاتے ہیں اچھا، سارے پروسیجر کرتے کرتے، آدمی کو تھکان ہو جاتی ہے۔ تھکان ہو جاتی تو اب ایسے صورت میں جب اس کو تھکان ہو جاتی ہے تو کبھی آدمی جب غسل کر لیتا ہے نا، نہا لیتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے۔ تو شرعی اعتبار سے حالت احرام میں پاک ہے تب بھی، ناپاک ہو گیا تب تو اس پہ غسل فرض ہی ہے، فرض ہی ہے تب تو، لیکن ناپاک نہیں ہوا، پاک ہے، تب بھی وہ غسل کرنا چاہے تو شرعاً اجازت ہے۔ البتہ اس کو میل چھڑانا یہ حالت احرام میں مکروہ ہے۔ تو حالت احرام میں میل چھڑائے بغیر اگر وہ نہانا چاہے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، نہا سکتا ہے۔ یعنی غسل کرنا سنت بھی ہے، سنت کی ادائی بھی، اگر ممکنہ صورت ہو تو وہ وہاں پر غسل کر سکتا ہے۔ اس جگہ پر یہ سنت نہیں ہے۔ اچھا، اس جگہ پر یہ سنت نہیں ہے۔ یہ اگر اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے وہ غسل کرنا چاہتا ہے، اگر اپنے آپ یعنی ایک طبیعت میں حشاشیت بشاشیت آ جائے، لانے کے لیے جی، ہے نا، فریش فیل کرنے کے ہاں لیے، تھکان ہو گئی ہے، اس تھکان ہو تھکان گئی، کو دور کرنے کے لیے اگر وہ نہانا چاہے صحیح تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ حاجی سر کو کھلا رکھتے ہیں، اسی کے متعلق ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ کیا سوتے وقت حاجی اپنے سر کو ڈھانک سکتا ہے؟ دیکھیے حالت احرام میں جی، مرد اور عورت کے کچھ مسائل الگ الگ ہیں۔ اچھا، عورت کے لیے یہ ہے کہ چہرے کے علاوہ سر، ہاتھ اور پورا جسم اس کو ڈھانکنا ضروری ہے۔ چہرے کے علاوہ، چہرے کے علاوہ ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن اگر دستانے پہن لے، موزے پہن لے تو اس کے لیے اچھا ہے، لیکن یہ لازم اس کے لیے نہیں ہے۔ جی، بقیہ اس کو چھپانا اچھا ہے نا، البتہ چہرہ اس کو کھلا رکھنا ہے، اچھا، سر اس کو ڈھانپنا ہے، لیکن مرد کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ چہرہ اور سر کھلا رکھے گا۔ حالت احرام میں سر اور چہرہ کھلا رکھے گا۔ تو اگر وہ حالت احرام میں سر ڈھانپ لیتا ہے یا چہرہ ڈھانپ لیتا ہے تو بعض صورتوں میں اس پر صدقہ لازم آ جائے گا، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں دم لازم آ جائے گا۔ اس کے ایک الگ مسائل ہے کہ کس صورت میں اس پہ صدقہ لازم آئے گا، کس صورت میں اس پہ دم لازم آئے گا، کس صورت میں کتنا صدقہ لازم آئے گا، اس کے الگ الگ مسائل ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک اجمالاً میں نے یہ بتا دیا کہ بعض صورتوں میں صدقہ لازم آئے گا، بعض صورتوں میں دم لازم آئے گا۔ تو سوتے وقت چہرے پر اگر کسی نے چادر رکھ لیا یا سر پہ ڈھانپ لیا یا بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی رومال رکھ لیا تو ایسی صورت میں یہ درست نہیں ہے، اسے بعض صورتوں میں صدقہ دینا پڑ جائے گا۔ اور اگر بہت زیادہ طویل عرصہ ہوا تو ایک پہر سے زیادہ گزر گیا، 4 پہر سے زیادہ گزر گیا تو ایسی صورت میں اس کو دم واجب ہو جائے گا۔ 4 پہر سے مراد؟ اب وہ اس کی ایک تفصیلات ہے کہ تقریباً 12 گھنٹے گزر جائے تو۔ جی، تو ناظرین آپ نے اس سوال کا جواب سنا، ان شارٹ میں مفتی صاحب نے اس کا جواب عطا کیا۔ مزید معلومات کے لیے آپ مکتبۃ المدینہ کی کتاب رفیق الحرمین کا مطالعہ کر سکتے ہیں، وہاں آپ کو تفصیل سے یہ مسئلہ مل جائے گا کہ کب کیا سچویشن میں کیا کرنا ہے۔ حاجیوں کے لیے بہت ہی شاندار کتاب ہے، اس کا مطالعہ آپ ضرور فرمائیں۔ مفتی صاحب یہ تو مسئلہ بیان ہو گیا کہ اسے سر کھلا رکھنا ہے، وہ سر ڈھانک نہیں سکتا، اگر سر ڈھانک لیتا ہے تو پھر صدقہ اور دم کی الگ الگ تفصیلات ہیں۔ اچھا، امامہ شریف پہننا یہ سنت مبارکہ ہے اور بہت بڑا ثواب کا کام بھی ہے، تو کیا حاجی امامہ شریف پہن سکتا ہے؟ حالت احرام میں امامہ پہننا ناجائز و حرام ہے۔ ناجائز و حرام ہے،
کیونکہ سر پہ کپڑا رکھنا حرام ہے، تو امامہ کپڑا ہی ہے، ہاں امامہ کا ٹوپی پہننا ناجائز ہے. تو حالت احرام میں حاجی یا عمرہ کرنے والا یہ سر پر کپڑا نہیں رکھ سکتا. خلاصہ یہ جی کہ حالت احرام میں محرم یعنی احرام پہننے والا وہ نہ ٹوپی پہن سکتا ہے، نہ امامہ پہن سکتا ہے، نہ کوئی کپڑا اپنے سر پر رکھ سکتا ہے. اس کے لیے شرعاً یہ اجازت نہیں ہے کہ یہ چیزیں کرے. یعنی حالت احرام میں سر اسے ہر صورت میں کھلا ہی رکھنا ہے. اسی طرح حج کے متعلق ایک یہ بھی سوال آیا ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا اسلامی بہنوں کے مسائل الگ ہیں اور مردوں کے مسائل الگ ہیں، اسی طرح اسلامی بہنوں کی ایک خاص حالت ہوتی ہے، ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں. اگر حج کے دوران مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو اب ایسی صورت میں اسلامی بہنیں کیا کریں؟ اگر کوئی اسلامی بہن جی حج کرنے کے لیے گئی جی اور اس کو مخصوص ایام شروع ہو گئے جی تو جو حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں جی تو اس میں صرف ایک ہی رکن ایسا ہے جو مسجد شریف میں ادا کیا جاتا ہے، صرف ایک رکن جو حج کا دوسرا فرض ہے طواف زیارت. طواف زیارت. تو بس وہی ایک رکن ہے جو مسجد میں کیا جاتا ہے. تو لہٰذا اگر ایام حج میں عورت کو مخصوص ایام شروع ہو گئے جی تو ایسی صورت میں عورت مینا بھی جائے گی، جی عرفات بھی جائے گی. عرفات میں مطلب وہ دعائیں بھی مانگے گی، وہاں رہے گی بھی، اور وہ حج کا جو پہلا فرض ہے، رکن ہے، میدان عرفات میں قیام، وہ بھی کرے گی. پھر اس کے بعد وہ مزدلفہ بھی آئے گی، مزدلفہ کی رات بھی گزارے گی. مزدلفہ میں جو قیام واجب ہے صبح صادق کے وقت کا، تو وہ بھی ادا کرے گی. اس کے بعد وہ شیطان کو کنکری بھی مارے گی، قربانی بھی کرے گی، بال بھی قصر کرے گی، بال بھی کاٹے گی، اور پھر اس احرام کھول لے گی، ہے نا. تو یہ سارے ارکان حیض کی حالت میں بھی وہ کر سکتی ہے. صرف ایک حج کا دوسرا فرض جیسا کہ میں نے عرض کیا، طواف الزیارت، یہ 10 کی طلوع آفتاب سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک کیا جاتا ہے. اچھا. اگر اس حالت میں وہ حیض میں ہے تو ایسی صورت میں اب وہ طواف زیارت نہیں کرے گی. اچھا. اور وہ جب اپنے مخصوص ایام اس کے گزر جائیں گے اس کے بعد یہ ادا کرے گی. تو یہ سارے ارکان ادا کرے گی، باقی وہ بعد میں کرے گی. اس کی وجہ سے اچھا اگر وہ نہ کر سکی جی طواف الزیارت 10 11 12 کو اس کو حیض رہا اور وہ نہ کر سکی، جی تو ایسی صورت میں وہ بعد میں کرے گی، اور اس پر اس کی وجہ سے کوئی دم وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا. اگر کسی نے بلا عذر شرعی ان ایام میں طواف الزیارت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو ایسی صورت پہ اس پہ دم لازم ہوتا ہے بعض صورتوں میں. جی لیکن عورت پر اگر اس بنیاد پر اس نے طواف الزیارت نہیں کیا تو اس پہ دم لازم نہیں ہوگا. اچھا. بہت سارے حاجی جاتے ہیں تو حج میں یہ بھی ایک ضروری کام ہوتا ہے شیطان کو کنکری مارنا، اسے رمی کہتے ہیں. تو اس کا وقت کیا ہے اور کیا 13ویں ذی الحجہ کو رمی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے شیطان کو جو کنکری ماری جاتی ہے جی 3 دن ماری جاتی ہے عموماً، جی. اور بہتر یہ ہے کہ 4 دن بھی ماری جائے. اچھا بہتر جیسے ہے. آپ نے جو کہا 13 ذی الحجہ، لیکن 3 دن کے احکام، 4 دن کے احکام سب میں انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے. کہ 10 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے پہلے جی طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر زوال زوال تک آفتاب سے پہلے. یہ بڑے شیطان کو کنکری ماری جائے گی. اچھا مزدلفہ سے جب حاجی آئے گا مینا 10 ذی الحجہ کو، تو وہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام کرے گا شیطان کو کنکری مارنا، اور بڑے شیطان کو صرف 7 کنکری مارے گا. جی پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو وہ درمیانی شیطان اور چھوٹے شیطان کو کنکری نہیں مارے گا. اچھا چھوٹے اور درمیانی شیطان کو کنکری نہیں مارے گا، صرف بڑے شیطان کو کنکری مارے گا، جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے. اصل میں یہ عوامی اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں. اصل میں اس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے. جمرہ عقبہ ہے نا، بڑا شیطان. اچھا. جمرہ اولا پہلا والا جس کو چھوٹا شیطان کہتے ہیں، جمرہ وسطیٰ جس کو درمیانی شیطان کہا جاتا ہے، اور جمرہ عقبہ بڑے شیطان. تو یہ عوامی اصطلاح اس لیے میں عوام کے سے مخاطب ہونے کے لیے عوام کی زبان استعمال کر رہا ہوں. تو جمرہ عقبہ پر یہ کنکری مارے گا، 7 کنکری مارے گا. اس کے بعد پھر جیسا کہ میں نے اس سے پہلے سوال کے جواب میں بتایا کہ وہ قربانی کی جائے گی، پھر وہ بال منڈایا جائے گا، بال کٹایا جائے گا. اسی طریقے سے یہ زوال تک کرنا سنت ہے.
زوال کے بعد کرنا جائز ہے، غروب آفتاب تک کیا جا سکتا ہے، پھر اس کے بعد کرنے کے دیگر مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو ہو گئی 10 ذی الحجہ کی رمی یا شیطان کو کنکری مارنا. اسی طریقے سے 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد ماری جائے گی. 11 اور 12 ذی الحجہ کو شیطان کو کنکری جو ماری جائے گی وہ زوال کے بعد ماری جائے گی. زوال یعنی ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تب ماری جائے گی. اگر اس سے پہلے کسی نے کر لیا ہے نا، بعض حاجی ہے نا جلد بازی میں پہلے کرنے لگتے ہیں، اچھا تو پہلے نہیں کی جا سکتی. اگر پہلے کر لیا تو دوبارہ کرنا پڑے گا اس کو، اور نہیں اعادہ کیا تو اس پہ دم واجب ہوگا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اچھا بہرحال تو اگر کسی نے 11 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے کر لیا تو اس کو اعادہ کرنا پڑے گا. تو 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد رمی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور 12 ذی الحجہ کو بھی زوال کے بعد رمی کا وقت شروع ہوتا ہے. تو وہ پہلے چھوٹے شیطان کے پاس آئے گا، اس کو 7 کنکری مارے گا. پھر اس کے بعد درمیانی شیطان کے پاس یا جمرہ وسطیٰ کے پاس آئے گا، وہاں کنکری مارے گا. پھر اس کے بعد جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کے پاس آئے گا، اس کو کنکری مارے گا. تو یہ ہو گئی 10 11 12 کی رمی، ہے نا. اب اس کے بعد اگر آدمی چاہتا ہے کہ وہ نہ کرے 13ویں کی، تو اس پر لازم ضروری واجب نہیں ہے 13 کی کنکری. البتہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کی بھی رمی کی ہے نا، سنت ہے، یعنی سنت ہے یہ. تو اب اگر کوئی شخص 13 ذی الحجہ کو رمی نہیں کرنا چاہتا تو وہ غروب آفتاب سے پہلے منا سے نکل جائے، منا کے حدود سے باہر ہو جائے. لیکن اگر وہ 13 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے بعد رک گیا، رات میں اگر وہ نکلا تو یہ برا کیا. لیکن اگر صبح صادق ہو گئی، جی ہے نا، اگر صبح صادق ہو گئی تو اب ایسی صورت میں اس کو زوال تک رکنا لازم ہے. 13ویں کی رمی یعنی 13ویں تاریخ کو شیطان کو، تینوں شیطان کو کنکری مارنا واجب ہے. اگر نہیں مارے گا تو ایسی صورت میں اس پر دم لازم ہو جائے گا. ایک الگ مسئلہ ہوا 13 ذی الحجہ کی رمی. گویا خلاصہ یہ ساری گفتگو کا کہ 13 ذی الحجہ کی رمی حاجی پر لازم نہیں ہے. لیکن یہ سچویشن اگر پیدا ہو گئی، صبح صادق وہاں ہو گیا مینا میں، تو اب اس کو رکنا ضروری اور اس دن کی کنکری مارنا بھی واجب ہوگا. اچھا، تو ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حج کے مسائل کتنی ساری ان میں صورتیں ہوتی ہیں. ہمارے ماشاءاللہ بہت سارے حاجی حج کو روانہ ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ حج پہ جانے سے پہلے آپ ضرور حج کے مسائل کو پڑھ کر جائیں. حج کے مسائل کافی ٹف مسائل مانے جاتے ہیں. تو اب چونکہ ہم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، رمی کر رہے ہیں، یہ سارے معاملات حج کے ادا کر رہے ہیں، تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم حج کے مسائل سیکھ کر جائیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے رفیق الحرمین کتاب کا تعارف پیش کیا. اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں اور اس کتاب کو پڑھیں. اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کسی سنی صحیح العقیدہ مفتی صاحب سے پوچھیں اور سب مسائل جان کر جائیں، تو انشاءاللہ آپ کا حج صحیح سے ادا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جو بھی حاجی جا رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے، اسباب پیدا فرمائے کہ ہم بھی حج کو جا سکیں. مفتی صاحب، اب قربانی کے مسائل کی طرف بڑھوں گا. چونکہ ایک بقرعید چیز یہ جو ہے نا، جی آپ نے جو کہا رفیق الحرمین، جی اس کا مطلب یہ ہوا حرمین کا ساتھی. جی تو یہ کتاب اگر آپ اپنے ساتھ رکھ لیں گے تو قدم قدم پر آپ کا رفیق رہے گا، ساتھی رہے گا. تو یہ کتاب اتنی آسان اور اتنی بہترین کتاب ہے. امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدد ذلہ العالی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے کہ قدم قدم پر یہ کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس کتاب کو آدمی اپنے ساتھ رکھے. آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے اردو میں رکھے، ہندی پڑھنا آتی ہے ہندی، انگریزی والی بھی کتاب موجود ہے. آپ کو موبائل میں چاہیں تو آپ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ابھی جیسا آپ نے کہا کہ حج جو ہے اہم ترین فرض ہے اور اس کے مسائل سب کو معلوم بھی نہیں ہوتے. جی تو اور آدمی جاتا ہے حج کرنے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، صحیح، اور لوٹتا ہے بہت سارے گناہوں کا ٹھیکرا سر پہ لے کے. تو کیوں کہ بس لوگوں کو دیکھا جیسا کرتے ہوئے ویسا کرنے لگ جاتا. تو ایسا نہیں ہے. بولتے اللہ معاف کرنے والا ہے نا. تو اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ قانون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے ہیں، ہے نا. دم کی صورتیں اسی نے رکھی ہے نا. قرآن پاک پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو سب معلوم ہوگا. تو اس لیے میں گزارش کروں گا ناظرین کہ آپ رفیق الحرمین کتاب اپنے ساتھ ضرور رکھیں. انشاءاللہ بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے
اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا حج اتنا شاندار ہوگا کہ آپ دعائیں دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے۔ مفتی صاحب، قربانی کے مسائل کی طرف بڑھنے سے پہلے حجی کے حوالے سے ایک اور سوال ہے، وہ آپ سے کر لیتا ہوں میں۔ حجر اسود کے متعلق سوال ہے کہ یہ حجر اسود یہ کیا چیز ہے، کہاں سے آیا، اس کے بارے میں کیا پس منظر ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو وہاں سے ایک پتھر لے کر آئے تھے اچھا، جو سفید کلر کا تھا۔ سفید کلر کا؟ ہاں، اس کو حجر ابیض کہا جاتا تھا۔ اچھا، ابیض بنے سفید، سفید، ہے نا؟ تو سفید کلر کا پتھر لے کر آئے۔ تو وہ پتھر جو لے کر آئے تھے، خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہوئی، حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس پتھر کو خانہ کعبہ میں نصب کیا، ہے نا؟ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کیا ہے۔ یعنی لگایا۔ اب اس چونکہ اب اس کو حجر اسود کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی میں ضمناً بتا دوں جی، کہ وہ پتھر ایسا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو چوستا ہے۔ لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں نا، جی، تو بوسہ دے کر جیسے ہی اس کو بوسہ دیا، اس کے پورے گناہ اس جیسے ڈیٹا منتقل ہوتا ہے نا، جی، ایسے ہی یہ پورے گناہ اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ تو بندوں کے گناہ کو وہ چوستے چوستے اب وہ ابیض نہ رہا بلکہ اب اسود ہو گیا، کالا ہو گیا۔ یعنی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ گناہوں کو وہ لیتے 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 اب وہ کالا ہو گیا۔ تو یہ حجر اسود جو ہے وہ جنتی پتھر ہے، اور جب حج میں طواف کی شروعات ہوتی ہے تو وہاں حجر اسود کے پاس سے ہی شروعات ہوتی ہے، اور اس کا استلام یا تو اس کو بوسہ لینا ہوتا ہے یا اس کا استلام کرنا ہوتا ہے۔ استلام یعنی؟ استلام کہتے ہیں، ایک تو جیسے طواف شروع کیا جی، تو طواف شروع کرتے وقت حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے، لیکن اب بھیڑ بھاڑ ہے، چومنا چاہیے، لیکن بھیڑ بھاڑ اتنی ہوتی ہے کہ اب بوسہ لینا بظاہر ممکن نہیں ہوتا ہے، تو بعض صورتوں میں استلام کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو استلام کسے کہتے ہیں کہ حجر اسود کی طرف اس طرح سے ہاتھ کرنا، ہاتھ اس طرح سے کر کے بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کے اپنے ہاتھ کو چوم لینا، یہ کہلاتا ہے استلام۔ اس طرح سے اس طرح ہاتھ کریں گے حجر اسود کی طرف۔ حجر اسود کی طرف۔ ہاں، اچھا، اور پھر اس کے بعد جو میں نے پڑھا بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کے ایسے ہاتھ کو چوم لینا ہے۔ تو یہ ہاتھ کو چومنا گویا حجر اسود کو چومنا، ہاتھ کو چومنا، حجر اسود کو چومنا، یہ ہوتا ہے استلام۔ ہاں، یہ استلام ہے۔ تو صحیح، یہ استلام کریں گے، پھر اس کے بعد طواف شروع کریں گے۔ صحیح۔ دیکھیے حجر اسود کو بوسہ دینا یہ سنت ہے، اچھا، سنت ہے نا؟ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچانا ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب حجر اسود کو چومنا ہوتا ہے نا، تو ظاہر ہے لوگوں کو تکلیف دیے بغیر فی زمانہ، اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے، تو دھکا مکی ہے، تو اس لیے بہتر یہی کہ استلام کر لے اور وہ اپنے ارکان کو ادا کرے۔ ہاں، آسانی سے میسر ہو تو کرے، لوگوں کو تکلیف دے کر بوسہ نہ دے۔ جی، تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے، حج میں ہم جاتے ہیں ثواب کمانے کے لیے، لیکن جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے گناہ سر پر لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن بہت سے لوگ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کئیوں کو روندتے ہوئے، کئیوں کو ایذا دیتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ مسلمان کو اذیت دینا، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ ہے، اور حج کے موقع پر تو یہ پھر اور بھی بڑا گناہ ہو جائے گا، اس کی جو وعید ہے وہ اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ تو ناظرین اس چیز کا بہت دھیان رکھیں، حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، اگر میسر آئے تو آپ اس سے بوسہ دے دیجئے، ورنہ جو استلام کا طریقہ بتایا گیا اس طریقے سے آپ استلام بھی کر سکتے ہیں۔ چونکہ بقرعید کا موقع بھی آ رہا ہے تو بہت سارے مسلمان قربانی کریں گے، قربانی کے حوالے سے بھی کچھ سوالات آئے ہیں۔ پہلا سوال یہ آیا کہ قربانی کس پر فرض ہے؟ قربانی اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا تھوڑا سونا تھوڑی چاندی جو 52.5 تولہ چاندی رقم تک پہنچ جائے۔ یعنی ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی فرض جی، ہے۔ ایک اس کی تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ ایک تو 7.5 تولہ سونا ہو، جی، 52.5 تولہ چاندی ہو، یا تھوڑا سونا تھوڑی چاندی جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جی، ہے نا؟ یا اس شخص کے پاس اتنا سامان حاجت اصلیہ سے زائد ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو
پہنچ رہا ہو پہنچ رہا. تو ان صورتوں میں وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے اور اس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے. تو یہ صورت ہے قربانی واجب ہونے کی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر قرضہ ہے نا. تو قرضے میں یہ دیکھا جائے گا کہ مثال کے طور پر کسی کے پاس 70,000 روپے قرضہ ہے اور 50,000 روپے ہے. جی. 50,000 روپے اس کے پاس کیش ہے. کیش ہے. تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی اگر کوئی دوسرا سامان موجود نہیں ہے. تو 70,000 روپے کا قرضہ ہے اور 1,40,000 روپے اس کے پاس موجود ہے. جی. 1,50,000 روپے موجود ہے. جی. تو اب قرضہ تو ہے جی. لیکن قرضے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی اس کے پاس زائد ہیں زائد ہے. جو نصاب تک پہنچ رہے ہیں. صحیح. تو اب ایسی صورت میں قربانی اس پر واجب ہے. واجب ہو جائے گی. بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ ہماری اسلامی بہنیں ان کے پاس سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، تھوڑا سونا چاندی، تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ہوتی ہے، پیسے ہوتے ہیں. جی. لیکن لوگ ہیں نا گھر کے ایک فرد کے نام پہ قربانی کر لیتے ہیں. جی. ہے نا. اب عورتیں عموماً ان پہ قربانی واجب ہوتی ہے، جن پہ زکوٰۃ واجب ہے ان پہ قربانی واجب، لیکن یہ اس طرح سے کرتے نہیں ہیں. تو یاد رکھیں کہ جو قربانی نہیں کرتا وہ سخت گناہ گار ہے نا. حدیث پاک میں ہے کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے. قربانی کرنا یہ واجب ہے اور یہ بہت اہم ترین عبادت ہے. مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ناظرین آپ نے سنا قربانی یہ بھی ایک اہم ترین عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو خاص کر قربانی اور جو ہمارے حاجی حج کرنے جا رہے ہیں ان تمام عبادتوں میں اخلاص عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مفتی صاحب ایک سوال یہ آیا ہے کہ جن پیسوں کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ان پیسوں سے اگر کوئی حج کرتا ہے یا قربانی کرتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے اس کی قربانی یا حج تو ادا ہو جائے گی. اچھا. زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، یعنی اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دیا ہے دی اس نے. تو اس زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوا. اچھا. ہے نا. زکوٰۃ بھی فرض ہے. بالکل. تو زکوٰۃ کی رقم اس کو مائنس کرنا پڑے گا. جی. اگر زکوٰۃ اتنی اس کے اوپر ہے واجب فرض کہ وہ نصاب ہی ختم ہو جا رہا ہے تب تو اس پہ حج بھی فرض نہیں ہوگا بعض صورتوں میں. جی. لیکن اگر اس کے پاس ہے مال ہے، صاحب مال ہے اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے جی. اور زکوٰۃ ادا نہ کر کے جی. وہ زکوٰۃ ادا نہ کر کے وہ حج پہ چلا گیا، قربانی کیا، تو وہ گناہ گار ہوگا. زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی بنیاد پر گناہ گار ہوگا. لیکن ظاہری طور سے اس کی قربانی بھی ادا ہو جائے گی، اس کا حج بھی ادا ہو جائے گا. یعنی قربانی بھی ادا ہو جائے گی، حج بھی ادا ہو جائے گا. بس یہ کہ زکوٰۃ جو اس نے ادا نہیں کی اس کا گناہ اس کے سر پر ہوگا اور وہ ادا کرنا اس پہ لازم بھی رہے گا. صحیح. یعنی اگلے سال پھر وہ اسے اگلے سال نہیں، جب موقع ملے پہلی فرصت میں وہ دے زکوٰۃ. اچھا. صحیح. ناظرین باتیں تو بہت ساری ہیں، مسائل بہت سارے ہیں مفتی صاحب سے جو ہم پوچھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے کو ہوا تو آپ پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی صاحب سے میں آخر بات یہ عرض کروں گا، اولاً تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا. ہمارے ناظرین سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ یہ ہم ایک اچھا سلسلہ لے کر چلے جو آپ کے مسائل اور ان کا حل. تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ FGN چینل دیکھتے رہیے اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آ رہا ہے تو اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں تو اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیجتے رہیں. ممکنہ صورت میں آپ کے یہ سوالات جو آئیں گے تو ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے میں ان سوالات کے جوابات آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آپ براہ راست بھی اس کے سوالات کر سکتے ہیں. تو جب بھی یہ سلسلہ چلے ممکنہ صورت میں ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. آپ FGN چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے. خصوصاً آپ کے مسائل اور ان کا حل سلسلہ انشاءاللہ اس میں زندگی میں روزمرہ آنے والے مسائل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ان کے جوابات پیش کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. جی ناظرین، تو اب تک کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں پھر اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے FGN چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر